بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین کرام، برادران اسلام، میرے عفت ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، آج کے درس کا موضوع ہے قربانی کا طریقہ اور قربانی کا گوشت۔ یعنی گویا کہ آج کے درس میں دو موضوعات کو سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ قربانی کا طریقہ کیا ہے، کیسے قربانی کی جائے، کیا پڑھا جائے۔ اس تعلق سے عرض ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے جانور کو قبلہ رخ لٹانا مسنون ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کو بائیں پہلو پر لٹایا جائے، اس کا دایاں پہلو اوپر ہو اور اس کا چہرہ قبلہ کی طرف۔ ذبح کرتے وقت کئی دعائیں احادیث میں ذکر ہوئی ہیں، ان دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک دعا بڑی معروف و مشہور ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ پڑھنے کے بعد آدمی کہے اللہم منکا ولکا، اور اس کے بعد کہے عن، اور عن کے بعد جس آدمی کی طرف سے قربانی کرنی ہو اس کا نام لے، یعنی عن محمد، عن عبداللہ، عن فلان، اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانور کو ذبح کرتے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سند کے لحاظ سے ضعیف قرار دیا ہے، تاہم بعض دوسرے محدثین نے اس کا حسن ہونا ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور قابل استدلال ہے۔ دوسری دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ ہے کہ آدمی کچھ نہ پڑھے، صرف بسم اللہ اللہ اکبر اتنا کہہ کر کے قربانی کا جانور ذبح کرے۔ یہ دعا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چتکبرے سینگ والے میڑھوں کی قربانی فرمائی، دمبوں کی قربانی فرمائی، انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا۔ معلوم ہوا کہ وہ لمبی دعا اگر کوئی نہ پڑھ سکے اور صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے قربانی کے جانور کو ذبح کر دے، نیت اس کے دل میں رہے کہ فلاں کی طرف سے یہ قربانی ہو رہی ہے، تو قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا بسم اللہ واللہ اکبر ھذا عنی، اگر آدمی اپنا جانور خود ذبح کر رہا ہے تو کہے ھذا عنی، یا اگر کسی اور کا جانور وہ ذبح کر رہا ہے تو کہے عن فلان، اس کا نام لے دے۔ یہ سنن ابی داؤد کی صحیح درجے کی روایتیں ہیں جو بھی پیش کی گئی۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا حدیث سے ثابت ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ آدمی قربانی کرتے وقت بسم اللہ کہے اور اس کے بعد کہے اللہم تقبل من فلان، جس کی طرف سے قربانی ہو اس کا نام لے، یعنی بس اتنا کہ بسم اللہ اللہم تقبل من۔ افضل ہے کہ اپنی قربانی آدمی خود ذبح کرے۔ متعدد حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قربانی ذبح کرنے کا ذکر آیا ہوا ہے۔ چنانچہ صحیحین کی وہ روایت جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور جس کا بھی ذکر ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
2 سینگ والے چتکبرے دمبوں کی قربانی فرمائی اور ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. حدیث کے الفاظ ہیں ذبحہما بیدہ. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی. اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث مروی ہے جو صحیح مسلم کی ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چھری منگائی اور اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا. اسی طریقے سے حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ ذبح کیے تھے. باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذبح فرمائے تھے. یعنی 100 اونٹ کی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اس میں سے 63 اونٹوں کو آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا تھا اور 37 اونٹوں کی قربانی نے آپ نے حضرت علی کو وکیل بنایا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی جانب سے قربانی کا جانور ذبح کیا تھا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طریقے سے قربانی کرتے ہوئے اس چیز کا بھی آدمی کو لحاظ کرنا چاہیے کہ قربانی کے لیے چھری تیز ہو، اور چاہے قربانی کا جانور ہو یا عام ذبیحہ ہو. مسنون یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ جس چھری سے جانور کو ذبح کرنا ہے اس چھری کو خوب تیز کر لیا جائے تاکہ جانور آسانی سے ذبح ہو جائے. حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. یہ سنن نبی داؤد کی صحیح درجے کی روایت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک قدر طویل حدیث میں مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چھری مانگی اور فرمایا اشحذیھا بحجر، اے عائشہ اس چھری کو پتھر پر تیز کر دو. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چھری کو پتھر پر تیز کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی اور دمبے کو پکڑ کر لٹایا اور اسے ذبح کیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی قانونی اور سماجی رکاوٹ نہ ہو تو قربانی عیدگاہ سے قریب کرنی مسنون ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی قانونی اور سماجی رکاوٹ نہ ہو، قانونی رکاوٹ ہے آپ نہیں کر سکتے اپنے گھر میں کیجیے. سماجی رکاوٹ ہے، کچھ غیر مسلم برادران وطن ہیں جن کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے، آپ اپنے گھر میں خاموشی کے ساتھ جانور کو ذبح کر لیجیے، قربان کر لیجیے. اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذبح وینحر بالمصلی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور عیدگاہ میں ذبح یا نحر فرماتے تھے. صحیح بخاری کی روایت. اب ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کا مصرف کیا ہے. تو قربانی کے گوشت کے سلسلے میں حدیث کے اندر یہ ہدایت ہے کہ آدمی خود کھائے، بچا کر رکھ لے اور صدقہ کرے، یعنی لوگوں میں تقسیم کرے. جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلوا وادخروا وتصدقوا. صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی قربانی کا گوشت خود کھاؤ، کلو، وادخروا ذخیرہ کرو، یعنی اپنے پاس بچا کر کے رکھ لو، وتصدقوا اور صدقہ کرو. سورہ الحج کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ.
ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ پھر تم خود بھی اس کا گوشت کھاؤ اور بھوکے فقیر کو بھی کھلاؤ۔ سورہ حج کے اندر آگے اور مزید ارشاد ہوا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، یعنی اسے خود بھی کھاؤ، قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور سوال سے رکنے والے مسکینوں کو اور سوال کرنے والے مسکینوں دونوں کو کھلاؤ۔ مفسر قرآن مولانا حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض نے قانے کے معنی سائل اور معتر کے معنی زائر یعنی ملاقاتی کے لیے کہیں، دوست احباب کے لیے کہیں۔ بہرحال اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے، دوسرا ملاقاتیوں اور رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا سائلین اور معاشرہ کے ضرورت مند افراد کے لیے، جس کی تائید میں یہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں پہلے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کر کے اکٹھا کر کے رکھنے سے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب تمہیں اجازت ہے کہ کھاؤ اور جو مناسب سمجھو ذخیرہ کرو۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں پس کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو۔ ایک اور روایت کے الفاظ اس طرح ہیں پس کھاؤ، کھلاؤ اور صدقہ کرو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتیں ہیں۔ اسی طریقے سے یہ روایتیں سنن کے اندر بھی ذکر ہوئی ہیں۔ پھر اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے آگے تحریر فرمایا کہ در حقیقت کسی بھی آیت یا حدیث سے اس طرح کے 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم نہیں نکلتا کہ مطلب ایک دم بالکل برابر طور کر کے 3 حصہ کیا جائے۔ اس کا کہیں سے ثبوت نہیں ملتا ہے اور کہیں کسی حدیث میں یا کسی آیت میں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے، بلکہ صرف یہ بات ہے کہ قربانی کا گوشت کھاؤ، کھلاؤ، کھانے اور کھلانے کا حکم ہے۔ اس لیے اس اطلاق کو اپنی جگہ پر برقرار رہنا چاہیے اور کسی تقسیم کا پابند نہیں بنانا چاہیے۔ یعنی بس کھانے کھلانے کی بات ہے، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، دوست احباب کو کھلاؤ، غربا اور فقراء اور مساکین کو کھلاؤ، ضرورت مندوں میں تقسیم کرو۔ اس طریقے سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کر کے ہی اس کو جو ہے صرف کیا جائے، بلکہ جو حکم ہوا ہے حدیث کے اندر اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بس یہ ہے کہ کھاؤ اور کھلاؤ۔ ایک مسئلہ اور بھی پوچھا جاتا ہے اور یہ مسئلہ ہے ہم لوگوں کے لیے، خاص طور سے جو لوگ ہندوستان اور نیپال میں ہیں ان کے لیے مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور یہ مسئلہ بڑا حساس ہے کہ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دینا درست اور جائز ہے؟ اصل میں حدیث میں جو لفظ آیا ہوا ہے یعنی تصدق، یہ لفظ عام ہے، اس کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے اور قربانی کو صدقہ پر قیاس کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل، امام ثور، امام حسن اور اصحاب الرائے کا خیال ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قربانی کا گوشت اپنے ایک یہودی پڑوسی کو دینے کا حکم دیا تھا۔ یہ المغنی میں علامہ ابن قدامہ نے نقل کیا ہے۔ اس رخصت کا فائدہ اٹھا کر بعض لوگ قربانی کے گوشت کا زیادہ تر حصہ غیر مسلم سیاسی قائدین، حکام اور افسران کو ہدیہ کر دیتے ہیں یا پرتکلف دعوت کا اہتمام کر کے انہیں کھلا دیتے ہیں اور مسلمانوں کو اور خاص طور سے غربا اور مساکین کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور بڑے لوگوں کو اور سرکاری آفیسران کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کے اثر و رسوخ سے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ یعنی یہ چیز بیع کے مشابہ ہوگی، گویا کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں اور قربانی کے گوشت کا بیچنا درست نہیں ہے۔
اسی طرح بعض غیر مسلموں کے بارے میں شبہ بلکہ یقین ہوتا ہے کہ یہ قربانی کا گوشت شراب جیسی گندی چیز کے ساتھ استعمال کریں. جہاں ایسا اندیشہ ہو کہ جس کو ہم گوشت دے رہے ہیں وہ اس کا استعمال شراب کے ساتھ کرے گا تو ایسے لوگوں کو دینے سے احتراز کرنا اولا ہے. البتہ اپنے غیر مسلم پڑوسیوں اور دوسرے برادران وطن متعلقین کو جن کے بارے میں اس قسم کا شبہ اور اندیشہ نہیں، انہیں قربانی کا گوشت دینے میں کوئی مذائقہ اور حرج نہیں. اسی طریقے سے ایک بات اور بھی جان لینی چاہیے کہ قربانی کا گوشت یا قربانی کی کھال قصاب کو بطور اجرت دینی درست نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قربانی کی نگرانی پر مامور کرتے ہوئے حکم دیا کہ اس کے گوشت و پوست کو تقسیم کر دوں اور ان میں سے قصاب کو کچھ نہ دوں. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. لیکن اگر قصاب محتاج ہو، ضرورت مند ہو، اپنا مسلمان بھائی ہے تو بطور اجرت نہیں بلکہ بطور استحقاق اس کو بھی دیا جا سکتا ہے. اس بات کا ذکر علامہ ابن قدامہ نے المغنی جلد 8 کے اندر کیا ہے. قربانی کے جانور کی کھال آدمی خود اپنی استعمال میں لا سکتا ہے، یعنی کھال کو دباغت دے کر کے اس کو صاف کر کے، یعنی اس کا جوتا، مشکیزہ، جیکٹ وغیرہ اگر وہ بنا کر کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے، اور اگر خود فائدہ نہ اٹھانا چاہے تو اس سے صدقہ کر دے، کھال کو صدقہ کر دے، یا کھال کی قیمت اور جو ملے کھال کو فروخت کر دے اور اس کی جو قیمت ملے اس قیمت کو صدقہ کر دے. البتہ کھال فروخت کر کے اس کی قیمت سے خود فائدہ اٹھانا درست نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو شرف قبول عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.